پروردگار قرآن میں جہاں قصوں کو بیان کر رہا ہے، غالباً مولانا حافظ قرآن بیٹھے ہوئے ہیں، سورہ ہود کی آخری آیات ہیں، پروردگار اس میں بیان کر رہا ہے کہ میں یہ قصے کیوں بیان کر رہا ہوں تمہیں، یہ جو قصے ہیں یہ قرآن کے کتاب میں یہ کیوں ہیں، یہ کس لیے بیان کیے ہیں؟ ایک تو یہ کہ تم ثابت قدم رہو، تم تثبیت کر سکو، ثابت قدم رہو، تاکہ دیکھو کس طرح فرعون حضرت کو جان چھڑا کر فرعون سے حضرت موسیٰ لے کر آئے، کہاں لے کر آئے؟ دریا کنارے پہنچ گئے، دریا کنارے پہنچ گئے، یہ قوم دوڑتی بھی آئی تھی، وہ گھوڑوں پہ آ گئے، پہنچ گئے وہ، حالانکہ بعد میں نکلے۔ اب قوم نے کیا کہا حضرت موسیٰ کو ہماری زبان میں، اے اللہ کے نبی مروا دیا آپ نے ہماری زبان میں، یہ کیا ہوگا؟ اب وہاں پر آگے پانی، پیچھے فرعون۔ حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ کہا کہ گھبراؤ مت، اللہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یعنی جب تم دیکھو کہ دونوں طرف ڈیڈ اینڈ ہے، پھنس چکے ہو، تو یاد رکھنا خدا تمہارے ساتھ ہے۔ جب تم پھنس جاؤ، اور ذاتی طور پر بھی آغا دولابی بہت بڑے عارف تھے، طالب علم نہیں تھے، طالب علم بننا چاہتے تھے، کربلا زیارت پہ گئے، نجف زیارت پہ گئے، بڑی کوشش کی کہ وہیں رک جاؤں، لیکن والد نے اجازت نہیں دی، زری کو پکڑ کر روتے رہے، گریا کرتے رہے۔ واپس آئے تو لوگ زیارت کی مبارکباد دینے گھر آئے، تو یہ چائے لا رہے تھے مہمانوں کے لیے، اور برآمدے میں آ رہے تھے، اس کو دولان کہتے ہیں فارسی میں۔ وہیں پر پروردگار نے غیب کے پردوں کو ہٹا دیا۔ ہمارے استاد کہتے تھے کہ دیگر نیاز بے طلبگی نہ دارد، پھر اب پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، سب کھول دیا۔ اس مقام پہ چلے گئے کہ آیت اللہ بروجردی امام خمینی ان کے گھر مجلس میں جاتے تھے، اس مقام پہ وہ کہتے ہیں کہ جب تمہاری زندگی میں تم جن جن پر ڈیپینڈ کرتے ہو، تکیہ ہے تمہارا، جن پر تمہارا آسرا ہے، وہ سب ختم ہو جائے اور کچھ نہ رہے، اور دیوار تک لگ جاؤ جا کے، تو سمجھ لینا اب تم اس پر ڈیپینڈ کرنے والے ہو جو کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔